السلام علیکم پیارے بچوں، رکشی آپا آج پھر آپ کے لیے ایک بڑی مزے کی کہانی لے کر آئی. جی بچوں، یہ کہانی ہے انجم کی کہانی. انجم ایک بہت بہادر، بہت ہمت والا اور بہت خواب دیکھنے والا بچہ تھا. بچوں، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا. بچوں، بچے سبھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ اس وجہ سے اپنی ماں کے زیادہ قریب تھا کہ اس کی ماں کی آنکھیں ایک حادثہ میں ضائع ہو گئی تھی، اور اس کی ماں نے نہ جانے کتنے دکھوں اور مصیبتوں سے انجم اور اس کے بہن بھائیوں کو پالا تھا. ماں کی یہ حالت دیکھ کر وہ اکثر رویا کرتا. ایک دن بس نہ ملنے کی وجہ سے وہ اسکول سے ذرا سا لیٹ ہوا تو ماں سڑک پر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل آئی. انجم نے اپنی ماں سے کہا، ماما آپ مجھے ڈھونڈنے گھر سے باہر کیوں نکل آئیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا، بیٹا تمہاری تلاش میں نکلی تھی تو دل کی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہی تھی. ماں کے اس کے جواب پر ماں کے لیے انجم کی محبت اور بھی گہری ہوتی چلی گئی. اور بچوں، انجم نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا کہ وہ بہت دل لگا کر پڑھے گا اور وہ آنکھوں کا ڈاکٹر بن کر اپنی ماں کی آنکھیں واپس لے کر آئے گا. یہ بات اس نے کبھی اپنی ماں سے بیان نہیں کی، نہ ہی اس کا اظہار کیا، لیکن وہ اپنے دوست سے، اپنے قریبی دوست جس کا نام دل نواز تھا، اسے اکثر کہتا کہ دل نواز تم دیکھنا، ایک دن میں ماں کی آنکھیں واپس لے کر آؤں گا. میں اپنی ماں کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی جگاؤں گا. اور جناب، انجم نے اپنے امتحان میں اچھے نمبر لینے کے لیے دن رات ایک کر دیا. انجم کی ماں اکثر اسے کہتی، بیٹا سو جاؤ، تو رات 2 حصوں میں بٹ چکی ہے. اور بیٹا انجم ماں کا دل رکھنے کے لیے فوراً کتاب بند کر دیتا، اور جیسے ہی اس کی ماما سونے کے لیے جاتی وہ دوبارہ کتاب کھول کر دوبارہ پڑھنے لگ جاتا اور دوبارہ پڑھنے میں مگن ہو جاتا. اور انجم صبح تک پڑھتا، نماز ادا کرتا اور پیپر کی تیاری میں پھر مصروف ہو جاتا. سو بچوں، دن پر دن گزرتے گئے، سال پر سال گزرتے گئے، اور انجم اپنی ڈاکٹری کے، اپنے میڈیکل کے فائنل امتحانات تک پہنچ گیا. ان امتحانوں میں بھی اس نے بہت محنت کی. اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ماں میرے لیے آپ نے بہت دعا کرنی ہے. اور جس وقت اس کا رزلٹ آیا تو بچوں، انجم نے نہ صرف بہت اچھے نمبر لیے بلکہ انجم نے اپنے پورے صوبے میں ٹاپ کیا. اس کا مقصد یہی تھا. اس محنت کے پیچھے اس کے دل کے خواب اور اس کی آرزو شامل تھی، اس لیے اس نے اتنی محنت کی تاکہ وہ اپنی ماں کی آنکھوں کا علاج کرا سکے. سو بچوں، جیسے ہی اس نے اپنے صوبے میں ٹاپ کیا، اس کو اپنے صوبے کے سب سے بڑے ہسپتال میں ایک بہت اچھی نوکری کی آفر ہو گئی. سو بچوں، اس نے کیا کیا کہ اپنی ماں، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر وہ اپنے گاؤں سے اس جگہ شفٹ ہو گیا جہاں پر وہ ہاسپٹل تھا. گو اس کی ماں کو اس نئے صوبے، اس نئی شہر کی رونق میں بہت زیادہ اس کا دل تو نہ لگا، اور اس نے بار بار بیٹے کو کہا کہ بیٹے مجھے میرے گاؤں واپس چھوڑ دو. لیکن انجم کے دل میں یہی بات تھی کہ وہ پہلے اپنی ماں کی آنکھوں کا علاج کرائے اور پھر وہ ماں کو واپس بھیج دے. اب بچوں، جیسے ہی انجم ماں کو لے کر ہاسپٹل گیا اور اس کی آنکھوں کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹروں نے ایک بہت ہی مایوس کن بات کی. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، یہ لا علاج ہیں. یہ سن کر بیٹا بچوں، انجم کا دل بہت خراب ہوا. وہ کئی دن تک اس بات پر بہت بے چین رہا کہ میں اپنی زندگی کے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پایا جس کے لیے میں نے دن رات کوشش کی، دن رات خواب دیکھے. لیکن بچوں، انجم نے ایک نیا راستہ تلاش کیا جس سے اس کے خواب پورے ہو سکیں، جس سے اس کی آرزوئیں رنگ لا سکیں. اس نے یہ سوچا، کیا ہوا اگر میری ماں کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں؟ کیا ہوا اگر میں اپنی اماں کی آنکھوں کا علاج نہیں کرا سکا؟ تو یہ تو ممکن ہے کہ میں اپنی ماں کے جیسی اور بہت سی نابینا خواتین اور بہت سے مریضوں کا علاج کر پاؤں.
سو بچوں اس نے شہر میں ایک بہت بڑا آئی ہاسپٹل کھولا جہاں پر مفت علاج کے لیے اس نے دروازے کھول دیے. وہ ہاسپٹل اس نے پیسے کمانے کے لیے نہیں کھولا بلکہ مفت علاج کرنے کے لیے کھولا تھا. اور بچوں اس نے بہت جلد بہت سے مریضوں کی آنکھوں کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ خواب پورا کر لیا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کو محنت کے راستے پر ڈالا تھا. سو بچوں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ہر خواب پورا ہو، لیکن خوابوں کی راہیں متعین کرنے کے لیے آپ کسی دوسرے خواب کو اس کی تعبیر تک پہنچاتے ہیں. سو بچوں یہ خواب، یہ محنت اور یہ روشنی ہمیشہ قائم رہتی ہے. روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں. کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی.